دینی معاملے کا ایک میں مشورہ رکھنا چاہتا ہوں میرگنج کے خاص طور لوگوں سے۔ میری یہ کوشش ہے کہ میرگنج میں مدرسہ ہونا چاہیے۔ دینی تعلیم سے ہمارا میرگنج قصبہ بہت پیچھے ہے اور ہماری عوام نئی چھائی بہت غلط راستوں پہ پہنچ رہی ہے۔ تو اس لیے میرا مطلب یہ ہے کہ مدرسہ ہونا چاہیے۔ اور مدرسے کا جب میں نے لوگوں سے کہا تو مدرسے کو کہنے کے بعد میں یہ ہوا تو بولے مدرسے کی جگہ تو اسلامیہ اسکول جو ہے اوبڑ کھبڑ پڑی ہے اور یہاں بنجر زمین پڑی ہے، اسی پہ گنی نہ کرا دیا جائے بھائی۔ تو میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ میں نے نوید بھائی سے بات چیت کری، نوید بھائی بولے ٹھیک ہے میں تیار ہوں اس بات پہ۔ میں نے مفتی صاحب سے، سرائے والے مفتی صاحب سے کہا، سرائے مسجد میں رہتے ہیں مفتی صاحب، ان سے کہا میں نے کہ تو بولے نہیں ہمیں کہلوا دیجیے۔ اس کے بعد کہلوانے کے بعد میں بولے نہیں ہمارا سامنا کروائیے۔ پھر مسجد میں مشورہ کرا اور نوید بھائی کو بلایا۔ نوید بھائی بولے میں تیار ہوں، میں لکھت دینے کو بھی تیار ہوں کہ مدرسہ آپ چلائیے۔ تو اس کا مدرسے کے چلانے کے سلسلے کے بارے میں نے کہہ دیا۔ پھر میں نے بیچ میں کافی عرصہ ہو گیا تو میں نے امام لوگوں سے کہا، ندیم حافظ جی سے کہا کہ بتائیے کیا رہا، مفتی صاحب سے کہا کیا رہا ہے، بولے ہاں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کچھ دن کے بعد مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد میں کیا بولے ایسا ہے کہ وہ اس کا استعفیٰ دیں کمیٹی والے جب چالو کریں گے۔ تو بتائیے استعفے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب نوید بھائی تیار ہیں مدرسہ چلوانے کو تو آپ لوگ مدرسہ چلانے پہ کیا آپ کو پریشانی کا سامنا ہے یہ بتائیے۔ آپ چلائیے، آپ دین کا تبلیغ کا کام کیجیے۔ آپ کو تنخواہ چاہیے، تنخواہ زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے میں چندہ کروا کر ہر کوشش کر کے میں تمہارے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کی رضا کے لیے میں تمہیں چندہ کرواؤں گا اور چندہ تمہاری تنخواہ دوں گا۔ جس طریقے سے مطلب صاحب پڑھائی کا طریقہ اس طریقے سے آپ چالو کیجیے، آگے بڑھائیے کام کو۔ کیا بات ہے؟ اس کا استعفیٰ کیوں دل بنا چاہتے ہیں؟ کس وجہ سے دل بنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دے پائیں گے اور آپ لوگ مطلب صاحب دین کا یہ کام جو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ کیونکہ مسجد کے امام ہو نا، مسجد کے امام کی تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کوتوال صاحب اگر مسلمان ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں پیچھے امام کے، جب امام کہتا اللہ اکبر، اور میں نے جج بھی دیکھا ہے، جج صاحب بھی ہوتے ہیں اور ایس ڈی ایم صاحب بھی آتے ہیں مسلمان، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پیچھے امام کے ہوتے ہیں۔ دیکھیے امام کی حیثیت کتنی بڑی ہے کہ پیچھے امام کے اس کے حکم کی تعمیر کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں لگا رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ دین کی تبلیغ کرنے کے لیے مطلب صاحب تم دین کا کام کرنے کے لیے اتنا پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے بتائیے؟ میرگنج میں کتنے لوگوں کو تم نے حافظ بنا دیا، کتنے لوگوں کو پڑھا لکھا دیا، کتنے لوگوں کا اس کا آپ بتائیے، انٹرویو دیجیے کہ آپ کس حالت میں اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ خالی پیسہ لینا ہے، امامت کرنا ہے اور باقی چندے چندے کی باتیں کرتے ہیں، باقی حق بات کہنے کو کیوں پیچھے ہٹتے ہیں بتائیے؟ میں نے مسجد کے امام لوگوں سے کہا کہ ہم لوگ جو غلط عوام غلط کر رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ مسجد میں بولیے، کیوں نہیں بولتے ہیں آپ دعوے کے ساتھ بولیے۔ آپ امام ہیں، امام کی حیثیت کیا ہے؟ آپ حق بات بولیں۔ ہمارے آقا حق بات بولتے رہے اور ظالموں کو ظلم سہتے رہے، پھر بھی کتنی محنت سے کی تبلیغ دین۔ آپ ذرا دیکھیے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دین کوئی ایسے تھوڑی نہیں مل گیا ہے آسان، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، ہمیں دیندار بنے بیٹھے ہیں اور آپ دین کو مطلب سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ صرف پیسہ پیسہ پیسہ، پیسے کے پیچھے لگیں، کہیں سے ہو، کیسی ہو، کیسا کچھ بھی ہو، پیسہ ہو، پیسے کے پیچھے مطلب ہو۔ آپ پیسہ تو خدا کی ذات ہے، دینا چرن پن کو اللہ پالتا ہے، اللہ پالنے والا پالنہار وہی ہے، سب کو پالتا ہے۔ تو آپ کا یہ عقیدہ کچا کیوں ہو گیا بتائیے؟ ہمیں چاہیے اپنے اماموں کو، امام دیکھیے دین اخلاص سے چلے، باغ کا باغ لگا دے اور اپنی پاجا باغ کا باغ اجاڑ دے۔ تو ہمارے قصبے کے حالات تو یہ بن چکے ہیں آج۔ انہی حالاتوں کو دیکھتے ہوئے کیا ہے، ہماری دعا میں تاثیر کیوں نہیں رہا؟ ہماری دعا میں کیوں نہیں رہا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لقمہ حرام کا کھائیں گے تو 40 دن دعا قبول نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہی آج دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ آج ہم ذلیل اور خوار بنے پڑے ہیں۔ آپ حالات دیکھیے، ایک مدرسہ چلانے کا میں نے مدعا اٹھایا، اس مدعے پہ آپ لوگ مطلب صاحب پیچھے ہٹ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا ان سے استعفیٰ دلائیے۔ استعفیٰ وہ دیں گے نہیں، آپ لوگ مطلب صاحب مدرسہ چلا نہیں پائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدرسہ چلانے نہیں چاہتے ہیں، دیندار بنانا نہیں چاہتے ہیں قصبے کی عوام کو۔ یہی مطلب ہے نا آپ کا، دیندار بنانا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ بے وقوف زندہ ہے، عقل مند روٹی کھاتا رہے گا۔ وہی حالات بنا رکھے ہیں ہمارے قصبے کے۔ دین کا جذبہ اور جنون ہونا چاہیے۔ دیکھیے کیا ہے، خواہش صاحب نے پنچاک کی باغ بیچ کے خیرات کر دیا، جب کہیں حاصل کیا کرائے انہوں نے؟ ایسا تھوڑی کرائے۔ آپ کہہ رہے ہو اپنا نام، ہمارا نام چل جائے، ہماری نسلیں سمجھ جائیں۔ نسلیں سنبھلیں گی نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی دین جو ہے کھیتی ہے، اس کھیتی کو اگر تباہ برباد کرو گے تو آپ کی نسلیں مٹ جائیں گی اور آپ کی نسلوں کو کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ آپ کیا جاننا ہے، کوئی بھی ہو،
میرا مطلب یہ دین کی پابندی، دین کا جذبہ، جنون جو ہے، کہاں گیا تمہارا جوش و جنون؟ کیا یہی ایمان ہے، یہی عقیدہ ہے تمہارا؟ میں خاص طور سے بول نہیں پاتا تھا۔ میر گنج میں کیا کرتے ہیں، کوئی بھی مشورہ ہوا، کچھ ہوا، اپنے مافک کے مطلب صاحب مولانوں کو بلایا اور تقریر کرائی اور چھٹی، بس گول مول کر دیا۔ عوام کیا کرے؟ عوام اتنی جانتی نہیں، لیکن اتنا تو جانتی ہے کہ رات میں تقریر ہوئی اور صبح کو ذکر ہوا، ارے بولے یار یہ مطلب سے کون امامدار، کون آئے تھے مولانا، کون آئے تھے، کیا آئے تھے، انہوں نے کوئی بات ڈھنگ کی کری اور یہ کری، بولے ارے اس کو بلاؤ جو اصلاح کرے، عالم کو بلاؤ، ظالم کو مت بلاؤ، عالم کو بلاؤ، ظالم کو مت بلاؤ۔ یہ میں سب جانتا ہوں، سمجھے نہیں، مگر میں بول نہیں پاتا ہوں کہ خاموش عوام۔ تو میں اس میں مدعا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میر گنج کی جنتا لوگوں سے میری کوشش ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور اسلامیہ اسکول کو چلانے کی کوشش کریں، اور جو چندہ ہوگا، اس کا پیسہ اکٹھا ہوگا، ان لوگوں کو میرے ساتھ شامل کریں، جس سے کہ پیسہ وہ اپنے پاس رکھیں اور لکھت پڑھت بڑھیا کرنے والا کوئی ہو، اور میں اس دین کے معاملے میں آگے بڑھنے کی کوشش حصہ لیتا ہوں، اور مجھے کوئی لالچ نہیں، لوبھ نہیں، کچھ نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں یہ دین کا کام آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور مجھے آپ یہ سمجھ لیجیے، مسجد کی امام کی ہمیں قدر اتنی کرنا ہے کہ جیسے مولانا عالم لوگوں کی قدر اتنا کریں، کیونکہ مسجد کا امام کے پیچھے ہم نماز پڑھنا ہے، 27 گنا نماز کا فائدہ ہمیں کیسے ملے گا؟ جب ملے گا کہ جب نمازیں ہم پیچھے پڑھیں گے، صاف دل سے پڑھیں گے۔ لیکن میری کوئی ذاتی رنجش کسی سے کوئی نہیں ہے، میرا یہی کہنا ہے کہ دیکھیے، حسد جو ہے، حسد کسی کو کسی چیز کا آ سکتا ہے، شیطان بڑا مکار ہے، حسد وہ دلا سکتا ہے کسی کو، کیونکہ بلیوں کو بہکانے کی کوشش کری۔ حسد دین کا آ سکتا ہے، ارے بڑا دیندار بن گیا، ارے یہ ہم سے آگے لے کر جا رہی ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ کسی کو حسد کاروبار کا آ سکتا ہے کہ کاروبار اتنا اس کا آگے بڑھ گیا کہ کسی کو مطلب ہر مکان کہا جائے گا، کسی کو بولنے چالنے کہا جائے گا، ارے یار یہ بہت بولتا ہے اور یہ ہے وہ۔ عربی ڈھنگ سے سردار صحیح صلاحیت کے ساتھ میں بولیے اور اچھا دین کا کام کریے۔ آپ نے اپنا میر گنج میں کوئی بھی کسی کو بتائیے، گنتی گنائیے کتنے حافظ بنا دیے، کتنے آپ نے مطلب سا کیا دینی تعلیم حاصل کروا دیا، کتنوں کو با عمل بنا دیا، کتنوں کو نمازی بنا دیا۔ آپ بتائیے، جو اپنی مرضی سے نماز پڑھنا ہے ٹھیک ہے، آپ کسی سے کہہ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ نماز پڑھیے بھائی نماز پڑھیے، یہ کوئی بات تھوڑی نہ ہو گئی آپ کی۔ یہ کیا دین کی تبلیغ کر رہے ہیں آپ؟ یہی کر رہے ہیں آپ، بڑے بڑے جنون میں مطلب بول رہے ہیں کہ وہ ایسا ہے ویسا ہے اور ہم دین کا کام کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں کر رہے ہو آپ، میری سمجھ میں نہیں آتا آپ کر رہے ہو۔ آپ کریے، اللہ کی رضا کی نہیں کریے، اپنے فائدے کی نہیں کر رہے ہیں آپ، دین میں اپنا نام پیدا کرنا ہے، اپنا دعویٰ اس میں مطلب بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہو آپ کی۔ ایسا ہے، ہمیں خاص طور سے خاص ذمہ دار جو چند لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جس سے کہ ہم دین کے کام میں بڑھنے کی اس میں کوشش کریں۔ اور میرا یہ دینی جذبہ ہے، اس اسلامیہ اسکول کو چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور اس میں آپ لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور میرا سہیوگ کریں، ساتھ دیں، اور کوئی ذمہ داران بنا کے لکھنے پڑھنے کی، اور اس کا پیسہ لکھنے پڑھنے کی، اور پیسہ اپنے پاس کوئی ذمہ داران پیسہ رکھے، جس سے کہ اس کا کام جاری آگے بڑھائیں۔ اور میری یہ کوئی خواہش ہے کہ میں پیسے کا چندہ اکیلا بڑھ سکتا ہوں، لیکن اکیلا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، ایک بات سمجھ لیجیے، لیکن میں اس لیے بڑھ رہا ہوں کہ لوگوں نے چندہ کر کے اور گھوٹالے کر کے چندہ کر کے لاتے ہیں اور وہ چندہ ہڑپ کر لیتے ہیں، اس لیے کہیں کاش کہ میں بدنام نہ ہو جاؤں۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے دین کا کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ چندے کا پیسہ اپنے پاس رکھیں، چندے کا پیسہ لکھت پڑھت والے رکھیں، اور جو ذمہ داران کوئی بھی بنے ان کے پاس پیسہ جمع ہو، اور وہ سارا اس کی خرچ کا، سب کا پیسے کا اپنے وہ ذمہ دار کوئی بن سکتے ہیں۔ میں محنت کرنے کو ان کے لیے ساتھ تیار ہوں، کیونکہ مجھے جذبہ جنون یوں ہے کہ میں بچیوں کو اپنی پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پڑھانے کی کوشش کری تو صاحب وہ یہاں پہ پڑھاتی ہیں، پڑھانے کے بعد میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بچوں کی فیس کے پیسے، بچوں سے کہتی ہیں کہ فیس کے پیسے تم ہمیں دینا، کوئی دوسرے صاحب کی بیوی بولتی ہیں کہ ہمیں پیسے دینا۔ اس کے ساتھ میں نے مولانا صغیر احمد رچھا اسٹیشن پہ میں نے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کری، میں جاڑوں میں پڑھانے کی کوشش کری، وہاں ان کا مطلب سا ہے بچوں کو پڑھانے کی چھوڑا میں نے۔ چھوڑنے کے بعد میں یہ ہوا کہ وہاں پہ مجھے بچے اکیلے محسوس کر رہے تھے، تو وہ اکیلے پن پہ میں 8ویں دن کورے میں ٹھنڈ میں جاتا تھا، ان کے لیے سودا سامان لے کے جاتا تھا، کیونکہ بچی ہیں، بچی سوچتی ہیں
کہ میرا ماں باپ دشمن ہے جلاد ہے، کیونکہ ایک دین پہ چلنا بہت دشواری کا سامنا ہوتا ہے. تو میں وہاں جاتا تھا. پھر میں نے یہاں پڑھانے کی کوشش کری اور میں پڑھا رہا ہوں، اور میں وہی چیز یہ چاہ رہا ہوں جو رچا اسٹیشن پہ ہے، وہی تقبہ جنون اور جوش کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہاں پہ مدرسہ قائم ہو، جس سے کہ ہمارے ایریا چھیتر کے بچے لوگ پڑھیں اور ان کے ماں باپ پڑھانے کی کوشش کریں. کیونکہ ہمارے دیندار لوگوں کے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ ہمارے حالات دیکھنے کے خاطر دین کو نقصان پہنچ رہا ہے اور ہمیں پریشانیوں کا سامنا جھیلنا پڑ رہا ہے. میری آپ سے گزارش ہے، باتیں بہت ہیں، گھنٹوں کروں گا پوری نہیں ہوں گی، شام تک کروں گا پوری نہیں ہوں گی. بہت جنون اور جوش ہے کہ بھائیوں بس اس میں بڑھ چڑھ کے سب لوگ حصہ لوگو، اور بولنے چلنے میں کوئی غلطی خامی ہو گئی ہو، میں سب سے اپنی گزارش کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں سب سے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو دین پہ چلنے کی کوشش کریں، تبھی اللہ ہمیں کوشش پہ ہمیں جاری رکھے گا، اور بغیر اس کے کوشش کے جاری نہیں رکھے گا. میں محنت میں سب کو السلام.